السلام علیکم. نجم سیٹھی شو کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. آج کے شو میں ہم نے خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات اور اسلام آباد میں ہونے والے OIC کے وزراء خارجہ کے غیر معمولی اجلاس کی بھی بات کرنی تھی، لیکن سیاسی موسم کا ایک نیا پھل آیا ہے اور حکماں کہتے ہیں، بڑے کہتے ہیں کہ جو نیا پھل آیا ہو اسے ٹیسٹ ضرور کرنا چاہیے. سیٹھی صاحب، مفاہمت کے جو چیمپئن ہیں جن کی ڈگریز کا تذکرہ بھی آپ کر چکے ہیں گزشتہ پروگرامز میں، انہوں نے کچھ دوستوں اور فارمولوں کا تذکرہ کیا. سیٹھی صاحب، کون ان سے مدد مانگ رہے ہیں، کون ان سے فارمولے پوچھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے وہ ہوا ایسے ہے کہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ اس وقت سب کے ساتھ رابطے میں ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطے میں ہوگی، اور زرداری صاحب کا اشارہ تو انہی کی طرف ہے کہ، اور ایک طرف نہیں، انہوں نے یہی کہا کہ اب مجھے پوچھتے ہیں کہ کوئی فارمولہ بتائیں. جب ہم کچھ کہتے تھے ہماری بات نہیں سنتے تھے، اب آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی فارمولہ بتائیں اس دلدل سے نکلنے کا. تو اس قسم کی انہوں نے بات کی ہے. مطلب ان کا یہ کہنے کا ہے کہ اب وقت گزر چکا ہے، اب جو بھی فارمولے نکالنے ہیں نکالے، مگر سب سے پہلے فارمولہ کے قبل کے کوئی فارمولہ آئے عمران خان کو نکالے، یہ ان کا کہنا ہے. تو یہ جو ڈسٹنکشن ہے نا، پاور کیا ہے اور آفس کیا ہے. عام طور پہ آفس کے ساتھ پاور بھی ہوتی ہے، جمہوریت کا تو یہی اصول ہے. مگر پاکستان کے اندر آفس تو آپ پہنچ جاتے ہیں 90% آف دا ٹائم اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے، جیسے عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آئے ہیں، اور پہلے بھی کچھ 90 کی دہائی کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے گورنمنٹس اڑتی رہی ہیں اور گورنمنٹس آتی رہی ہیں. مگر جو بھی گورنمنٹ آتی رہی ہے وہ دفتر میں بیٹھتی تھی، اصلی پاور جو ہوتا تھا وہ پنڈی میں ہی ہوتا تھا. تو یہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ تو پاور کی بات کرتے ہیں، آپ پاور کی بات نہ کریں تو بہتر ہے. جس کے پاس دفتر ہے یا الیکٹڈ آفس ہے اس کو پاور رہنے دیں اس کے پاس. اور میاں نواز شریف صاحب بھی یہی کہتے ہیں نا، جو پاور آئین نے آپ کو دیا ہوا ہے اسی پاور کو استعمال کریں نیشنل ڈیفنس کے لیے. سیاست کے اندر مداخلت مت کریں. وہ پاور جو ہے وہ الیکٹڈ عوام نے الیکٹڈ نمائندوں کو دیا ہے، پارلیمنٹ کو دیا ہے، کابینہ کو دیا ہے. تو یہ معاملہ پرانی بات ہے، یہ چلتا ہے. سب سے پہلے محترمہ نے اس کو کنفرنٹ کیا تھا 90 کی دہائی میں، پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب 2000 کی دہائی میں انہوں نے کنفرنٹ کیا اس کو. تو ایسے ہی چل رہا ہے. اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے، کتنا کون آفس میں آتا ہے اور کتنا پاور ان کو ملتی ہے اور کتنا پاور اسٹیبلشمنٹ اپنے پاس رکھ لیتی ہے. لیکن ایسا مطالبہ کرنا غیر جمہوری نہیں ہے کہ پہلے آپ اس کی چھٹی کرائیں، اس کی سے ان کی مراد ظاہر ہے عمران خان صاحب کی بات کریں، پھر ہم سے بات کریں. ہاں، ویسے آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم ان کی چھٹی کرانے جا رہے ہیں، آپ راستے میں رکاوٹ نہ کریٹ کریں، یہ کہہ سکتے تھے. یہ کہنا کہ اس کی آپ چھٹی کرائیں یا آپ چھٹی کرائیں، ذرا یہ حقیقت ہے، مگر حقیقت کبھی کبھی بیان نہیں کی جاتی. ہاں، بین السطور بات کی جاتی ہے. اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ نے ایک انٹرویو دیا تھا اور ایسی ہی بات کہی تھی تو ان کو بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا. خیر، آنے والے حالات، معاملات کیسے ہوں گے، کیسے چینجز آتے ہیں، باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. موسم سرد ہے لیکن سیاسی معاملات گرم ہیں، اور اس کی ہم نے سب سے بڑی جھلک خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخاب میں دیکھی، جس کی پہلی سٹیج مکمل ہونے جا رہی ہے. حیرت انگیز نتائج ہیں جو کہ سامنے آ رہے ہیں. اور پہلے مرحلے میں 17 اضلاع میں الیکشن ہوا ہے، اس کی 64 تحصیل کونسلز میں. دوسرے مرحلے میں 18 اضلاع کے انتخاب ہوں گے 16 جنوری 2022 کو. یہ فیزز میں کرانے کا فیصلہ کیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، اور ایسا ہی اندیا پنجاب کے لیے بھی دیا جا رہا ہے. لیکن خیبر پختونخوا، جہاں 2013 سے پی ٹی آئی براجمان ہے، اس کی حکومت ہے، اور وفاق میں 2018 سے، بلدیاتی انتخاب میں حکمران جماعت کو اپ سیٹ شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اب تک تحریک انصاف میئر کی کوئی سیٹ نہیں جیت سکی. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ JUI فے آگے ہے، اور مولانا بھی اس پر تبصرہ کرتے ہوئے آج یہ کہہ رہے تھے کہ ثابت ہو گیا 2018 کے انتخابات دھاندلی سے ہوئے تھے. اس کے بعد PTI ہے، اور ANP بھی اچھی خاصی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کامیابیاں سمیٹ رہی ہے، اور یہاں کہیں کہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی کامیاب ہوئی ہے. لیکن سیٹھی صاحب، آپ کو ایسے ہی نتائج کی توقع تھی جیسے دیکھنے میں آ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں نے یہ کہا تھا کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ مور اور لیس ایک جتنے لے جائے گی، بیلنس ہو جائے گا. مگر یہاں تو صورتحال ایسے ہے کہ اپوزیشن لگ ایسے رہا ہے کہ PTI سے زیادہ لوگ لے جائیں گے، کیونکہ مولانا کے ابھی تک 19-20 ہو گئے ہیں، ان کے 15-16 ہیں ابھی تک، اور ANP بھی لے جا رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی ایک آدھ ہو گیا ہے، نون لیگ کے بھی 2-3 ہو جائیں گے. تو ایسے لگتا ہے کہ PTI تو بالکل ہی پٹ گئی ہے.
میں نے اس لیے یہ کہا تھا کہ بیلنس ہو جائے گا، مور اور لیس ایکول ہوگا. مجھے یہ تو پتہ تھا کہ اپوزیشن کو ووٹس ملیں گے. میرا خیال تھا یہ ٹھیک ٹھاک ریگنگ کریں گے اور لڑائی جھگڑے کریں گے، اور جو کہ انہوں نے کیا، اور تشدد بھی ہوگا جو ہوا. مگر مجھے اس بات کا احساس نہیں تھا کہ کے پی کے اندر بھی ان کے خلاف ان کی اپنی حکومت 2013 سے رہی ہے وہاں. آپ سوچئے 2013 سے رہی ہے، اور انہوں نے کافی ویسٹڈ انٹرسٹ وہاں کریٹ کیے ہوئے ہیں، اور سٹنگ گورنمنٹ تھی. تو اس کا یہ مطلب ہے وہ جو باقی ٹرینڈ سارے پاکستان میں آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی پٹ گئی، پی ٹی آئی پٹ گئی، تو خصوصاً کے پی میں بھی لوگوں نے یہی کہا ہے کہ بھئی آپ کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے، آپ نے بڑے وعدے کیے، جھوٹے وعدے کیے، آپ کسی اور کو موقع ملنا چاہیے. اور مولانا فضل پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے عائشہ کہ 2018 کے الیکشنز جو ہیں وہاں ٹھیک ٹھاک ریگنگ ہوئی ہے، آر ٹی ایس سسٹم بھی بریک ڈاؤن کیا، اور اس میں ہم سب یقین ہی رکھتے تھے کہ اس کی وجہ سے اپوزیشن کی کو نہیں آنے دیا، اور سلیکٹرز جو ہیں انہوں نے عمران خان کو سلیکٹ کیا. تو اب وہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ ایسے ہی ہوا تھا، کیونکہ اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت نہیں کی کے پی میں، حالانکہ ہو سکتی تھی. وہاں ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو شاید سمجھتے تھے کہ وہ کر سکتے ہیں، مگر نہیں ہوئی. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹتی ہے تو اشارہ سب کو پتہ چل جاتا ہے، الیکشن کمیشن کو بھی، سیاسی جماعتوں کو بھی. تو ویسے ہی ہوا، اور یہ بہت بڑی شکست ہے پی ٹی آئی کے لیے کے پی میں. ہاں، لیکن پی ٹی آئی کی شکست کی وجوہات پی ٹی آئی کے وزراء کی نظر میں مختلف ہیں. شبلی فراز یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بامقابلہ پی ٹی آئی تھی، دوسرے مرحلے میں ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. شوکت یوسفزئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے جو ہے پی ٹی آئی وہ ہاری ہے. آپ کے خیال میں اتنے عرصے سے وہاں حکمران ہونے کے باوجود پھر صحت کارڈ عمران خان صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے جا کے وہاں پر اعلانات کیے، اور وہاں فنڈز بھی ریلیز کرتے رہے، وہاں ایم پی ایز، ایم این ایز، وزراء متحرک بھی رہے. الیکشن کمیشن کی بار بار کی وارننگ کے باوجود بھی ہم نے دیکھا بہت سی خلاف ورزیاں بھی کی گئیں. اس کے باوجود پی ٹی آئی وہاں فیضیاب آپ کے خیال میں کیوں نہیں ہو پائی؟ کارکردگی نہیں ہے نا جی. دیکھیے صورتحال یہ ہے عوام کے بارے میں کہ جب اچھی اکانومی چل رہی ہوتی ہے، مہنگائی نہیں ہوتی، ملازمتیں مل رہی ہوتی ہیں، کرپشن چھوٹی موٹی چل رہی ہوتی ہے، پہیے فائلوں کے چل رہے ہوتے ہیں، حکومت کسی نہ کسی طریقے سے چل رہی ہوتی ہے، تو اس وقت سٹنگ گورنمنٹ کو بہت فائدے ہوتے ہیں، اور عوام جو ہے وہ تبدیلی پھر سمجھتی ہے کہ یار یہ ٹھیک ہے، تبدیلی کی کیا ضرورت ہے. عوام تبدیلی اس وقت سوچتی ہے جب وہ سمجھتی ہے کہ ہمارا پیٹ کٹ رہا ہے. جب پیٹ کٹنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر عوام جو ہے وہ تبدیلی کی طرف جاتی ہے، اور پھر آپ کو صرف یہ دکھانا ہوتا ہے کہ ہم تیار ہیں، ہم ایسی پالیسیز لے کے آئیں گے جس میں آپ سے بہتری ہوگی. اب اس وقت صورتحال عائشہ یہ ہے کہ اکانومی کو کوئی نہیں اگنور کر سکتا. یا تو ہوتا نا کہ کرپشن کے کچھ چارجز ہوتے مگر معیشت چل رہی ہوتی، تو پھر اس کا امپورٹنس نہیں ہونا تھا. جب معیشت نہ چل رہی ہو اور ہر روز آپ کو پتہ ہو کہ جو حکومت ہے اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کا پیٹ کٹ رہا ہے، تو پھر کوئی بھی اس کو معاف نہیں کرتا. پھر ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کسی اور کو موقع دیا جائے، اس سے برے حالات تو نہیں ہوں گے نا کبھی. تو میں سمجھتا ہوں اٹس دی اکانومی از مس مینجمنٹ آن اے بگ اسکیل. اور اس کے بعد اب یہ بھی واضح ہونا شروع ہو گیا کہ یہ اتنی صاف شفاف حکومت نہیں ہے، اور نہ عمران خان صاحب اتنے پائس آدمی ہیں کہ جی، کیونکہ اب باتیں بہت سی باہر نکلنی شروع ہو گئی ہیں، اور لوگوں نے اب ان کے سپورٹرز نے یقین کرنا شروع کر دیا ہے. اور آخری بات یہ کہ 2018 میں دھاندلی ہوئی تھی، اس دفعہ اس پیمانے میں دھاندلی نہیں ہوئی، اسی لیے جے یو آئی کو ووٹ پڑا ہے. اچھا، یعنی اسے نسبتاً خالص عوامی رائے قرار دیا جا سکتا ہے ان انتخابات کو، لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور تحقیقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. پریزائڈنگ آفیسرز غائب ہو گئے ان کے خیال میں، اور فارم 45 بھی کمپلیٹ نہیں دیے گئے. تو آپ کے خیال میں یہاں دھاندلی کس پیمانے پر ہوئی ہوگی ان انتخابات میں؟ دیکھیے کہیں تو ضرور ہوئی ہوگی نا، وہ تو ایک حسب معمول یہ نہیں کہا جا سکتا الیکشن رگڈ ہو گیا. یہ کہا جا سکتا ہے ایک آدھ سیٹ کے اندر ارریگولیرٹیز ہوئیں، کچھ وائلیشنز ہوئیں قانون کی وغیرہ وغیرہ. یہ لوکل لیول پہ ہو جاتا ہے، اور پھر پکڑی بھی جاتی ہیں، اور ویڈیوز بھی بن جاتی ہیں، پھر چیلنج بھی ہو جاتی ہیں ریزلٹس، اور اسپیشلی وہاں جہاں 1000-2000 ووٹس کا ایشو ہو. تو یہ تو لوکل باڈی الیکشن ہے، یہاں تو اس سے بھی کم ووٹوں کی بات ہوگی. اس لیے الیکشن کمیشن بھی تکڑی رہی، اور پریزائڈنگ افسر بھی تکڑے رہے، اور آر اوز بھی تکڑے رہے، اور آر ٹی ایس سسٹم بھی بریک ڈاؤن نہیں کیا، اینڈ سو آن. تو میرا خیال ہے اور ای وی ایمز بھی نہیں تھی. تو یہ ساری وجوہات تھیں کہ عوام کی جو اصلی رائے ہے وہ میں سمجھتا ہوں 80-90%
50% تک وہ آپ کو پتہ چل گیا کیا رائے ہے. اعتراف کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ جو کارکنان ہیں یا جو لوکل قیادت ہے اس کے مرکزی قیادت کے ساتھ اختلافات بھی اس شکست کی وجہ بنے اور یہ سارے جتنے بھی فالٹس ہیں یہ نیکسٹ جو فیز ہے اس میں دور کر لیے جائیں گے. اگلا مرحلہ آپ کو لگتا ہے کہ نتائج مختلف دے گا اور کے پی کے لوکل جی جی عائشہ وہ کوشش تو پوری کریں گے بیکاز یہ اتنی بڑی ڈیفیٹ ہے. آپ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ بھاگ دوڑ بہت کریں گے اور میں سمجھتا ہوں اگلے جو الیکشنز ہیں جو اگلا فیز ہے اس کے اندر شاید اور بھی تشدد ہو اور بھی وائلیشنز ہوں کیونکہ پی ٹی آئی کا پورا زور ہوگا. مگر اگر یہی ٹرینڈ رہا تو جس کی امکان تو زیادہ ہیں مگر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ سٹیز تھی جو سینٹرز تھے کے پی کے وہ تو سارے جے یو آئی لے گئی. اس میں بہت تھوڑے ملے ہیں. پشاور جیسا شہر جے یو آئی لے گئی ہے اور اگر یہ ٹرینڈ رہا تو اگلی جنرل الیکشن کے اندر یا پروونشل اسمبلی میں بھی پھر جے یو آئی کو تو ووٹ پڑے گا. اٹس گوئنگ ٹو بیکم اے میجر پلیئر. مولانا کی جو سور تھا اس کا پل شاید ان کو ملنے والا. ریلیجیس سینٹیمنٹ کے غالب ہونے کا بھی تو امکان ہے یہ شو. ہاں وہ دیکھیے نا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ٹی ایل پی کو کچھ نہیں ملا. ٹی ایل پی لڑی تو 1-2 ہزار ووٹس ان کو تحریک لبائک کو ملے مگر کیونکہ یہ بڑا کنزرویٹو ایریاز ہیں لوگوں کا خیال تھا کہ یہاں ہوگا ان کو سپورٹ ملے گی. مگر ٹی ایل پی جو ہے نا وہ بیسکلی وہ پنجابی پارٹی ہے. اٹ از ناٹ پہلی دفعہ پنجاب کے اندر اس قسم کی ایک مذہبی جماعت نے وہاں ووٹ لیے اور ابھی کراچی میں بھی سندھ میں بھی اور کے پی میں بھی ٹی ایل پی کی وہ اہمیت نہیں ہے کیونکہ یہاں جے یو آئی اور باقی سیاسی جماعتیں جماعت اسلامی وغیرہ یہ کافی عرصے سے ان کی روٹس ہیں. یہاں کراچی اور سندھ کے اربن ایریاز میں بھی ریلیجس پارٹیز کی روٹس ہیں. تو ٹی ایل پی جو ہے وہ پنجاب کی پہلی پارٹی ہے جس کے جو کیونکہ جماعت اسلامی سے لوگ پیچھے ہٹے ہیں اور پیپلز پارٹی سے لوگ پیچھے ہٹے ہیں تو یہ پہلی پنجابی پارٹی ہے ٹی ایل پی. اب وہاں دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے جب لوکل باڈی الیکشن ہوگی. ہاں لیکن ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام کی رائے جو ہے وہ برتری حاصل کر گئی ہے اپوزیشن کے تمام ایکٹیویٹیز کے اوپر. اس میں آپ کو ہوپ دکھائی دیتی ہے فار دا اپوزیشن اور لوکل گورنمنٹ الیکشنز ان کے پی کے اس کا اثر پنجاب پہ یا پورے کے پی پنجاب پہ یا پورے ملک پہ آپ کو کیا ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ ووٹر کے سینٹیمنٹ پہ کیا سوچ رہا ہوگا ووٹر؟ اب ووٹر نے تو دیکھ لیا نا کہ اگر ان کی جہاں ان کی گڑھ تھی وہاں یہ حالات ہیں پی ٹی آئی کے تو پنجاب میں تو اڑ جائے گی پی ٹی آئی بالکل اور سندھ میں بھی اڑ جائے گی. کراچی میں بھی نہیں ملے گا ووٹ اور میرا خیال ہے کہ یا نون لیگ کو وہ ووٹ جو کے پی یا پی ٹی آئی لے گئی تھی وہ یا ریلیجس پارٹیز کو ملے گا یا نون لیگ کو ملے گا یا وہ ان کا ووٹر ہی باہر نہیں آئے گا اور جو ٹوٹل ووٹنگ پرسنٹیج ہے وہ شاید گر جائے گا اگلی الیکشن میں. ٹھیک ہے سٹی صاحب لیکن ابھی آپ جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرسٹ شاید نہ نظر آئے ویسے تو اب جو پنجاب اور سندھ میں آپ بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی تو ای وی ایم کے استعمال پہ بار بار پی ٹی آئی کیا اسی لیے زور دیتی رہی کہ اس سے نوشتہ دیوار پتہ تھا اور آنے والے دنوں میں آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے ایفرٹس مزید کی جائیں گی پی ٹی آئی مزید دباؤ ڈالے گی ای وی ایمس کے استعمال پر؟ بالکل ایسے ہی ہے اسی لیے تو ای وی ایم کے اوپر وہ اتنا زور ہے اور شور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے نا یہاں تو پیپر ٹریل سب جگہ پہ ہے. کینڈیڈیٹس کو ہر چیز کا پتہ ہے کتنے بجے رزلٹ آیا کتنے بجے نہیں آیا کتنے گھنٹے روک دیا گیا کتنی کاؤنٹنگ ہوئی کتنی کاؤنٹنگ نہیں ہوئی. ای وی ایم کے تو کچھ ہوئے گا ہی نہیں. ٹک کر کے ایک رزلٹ آ جائے گا اور ختم. پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پیپر ٹریل ہے کہ نہیں ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو وہ تو پرفیکٹ ہے ریگنگ کے لیے. جہاں ریگنگ کرنی ہوگی وہاں پی ٹی ای وی ایم جو رزلٹ دے دے گی. یہاں تو ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہاں اتنے ووٹ کاؤنٹ ہوئے اتنے ووٹ کاؤنٹ ہوئے. وہاں تو کچھ پتہ نہیں چلے گا. تو آپ کو ایک مشین کے اوپر ریلائی کرنا پڑے گا کہ جو مشین کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ سچویشن ہے اور دیکھتے ہیں کہ اب پی ٹی آئی اس کو کس طور لیتی ہے اور آنے والے انتخابات یا آنے والے وقت کے لیے کیا تیاری کرتی ہے کیونکہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پریشر میں کھیلنا ہی اصل امتحان ہوتا ہے ایک کھلاڑی کا. ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد ایک اور اہم ایشو کی بات کریں گے.
वेलकम बैक टू द शो। और इस्लामाबाद में हुई कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं जो कि सऊदी अरब की क़यादत और पाकिस्तान की मेज़बानी में हुई। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर OIC के वज़ीर ख़ारिजा का ये गैर मामूली इजलास मुनक्किद हुआ, जिसके अख्ताम पर अफ़गानिस्तान के लिए खुसूसी इंसानी ट्रस्ट फ़ंड कायम किया गया है और सऊदी अरब की जानिब से 1 अरब रियाल इमदाद का ऐलान भी किया गया है। इससे पहले सेठी साहब, हम जानते हैं 1980 में ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान में और 1997 में भी इसका इनेकाद किया गया था। अफ़गानिस्तान के इशू के ऊपर ये पाकिस्तान में बुलाई गई थी और अब की बार आप ये समझते हैं कि सिफारती सतह पर ये पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है कि बड़ी तादाद में वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान आए और उन्होंने जो पाकिस्तान की जानिब से एक इशू उठाया गया अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान के ख़दशे के पेश नज़र, उसकी तरफ तवज्जो दी। इस हुकूमत को क्रेडिट देंगे आप इसके इनेकाद के लिए? जी हाँ, बिल्कुल क्रेडिट देनी चाहिए। जब जहाँ ड्यू होती है 1997 के बाद ये पहली कॉन्फ्रेंस है और काफ़ी अरसे से शाह महमूद कुरैशी साहब ये कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो। और मगर इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जो 97 में हुई थी वो भी अफ़गानिस्तान पे थी और ये भी अफ़गानिस्तान पे है। तो मेरा ख़्याल है ये इस बात का तो एहसास है सबको कि पाकिस्तान मेजर प्लेयर है अफ़गानिस्तान में, तो इसीलिए फिर ये पाकिस्तान में ही ऐसी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। तो नॉट सरप्राइजिंग, बट फिर भी जिस किस्म के पहले तल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे सऊदी अरेबिया के साथ, तो अब सऊदी अरेबिया को मनाना कि आप ये कॉन्फ्रेंस जो है करें और इस्लामाबाद में करें, आई थिंक इट्स अ गुड अचीवमेंट। मेरा ख़्याल है सऊदीज़ के साथ रिलेशनशिप्स नॉर्मल करने की ज़रूरत थी और ये एक अचीवमेंट है। इससे ये पता चलता है कि कुछ नॉर्मलाइजेशन हुई है। और मैं इसलिए भी ये कहता हूँ बिकॉज़ मुझे ये पता है कि उसके बाद जो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे प्रिंस फैसल, वो जाके आर्मी चीफ से मिले हैं और उसके बाद और इसका भी पूरा ISPR ने हाईलाइट किया है इस बात को और आर्मी चीफ ने भी वहाँ एक बयान दिया है। तो मुझे लग रहा है कि बिहाइंड द सीन्स जनरल बाजवा का बहुत पॉजिटिव रोल रहा है टू कन्विंस द सऊदीज़ कि ये कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए और पाकिस्तान में होनी चाहिए। तो अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो मेरा ख़्याल है क्रेडिट जनरल बाजवा को जाता है। वो काफ़ी अरसे से ये कोशिश कर रहे थे, मगर इमरान खान साहब के कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से उनके मोहम्मद बिन सुल्तान के साथ सलमान के साथ तल्लुकात कुछ अच्छे नहीं रहे थे। वो भी फिर जाके मरहम पट्टी जनरल बाजवा ने की थी। सो इसीलिए फिर ISPR की तरफ से भी एक इसके प्रेस रिलीज़ आई है जिसमें जनरल बाजवा का भी एक बयान है। तो ऑल इन ऑल गुड, ऐसे मिलजुल के काम होने चाहिए। अगर एक काम ख़राब कर दे तो दूसरा ठीक करना चाहिए दूसरे को। मिलजुल कर काम होने चाहिए। तो पाकिस्तान ने जिस मकसद के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई वो मकसद पाकिस्तान ने हासिल कर लिया आपके ख़्याल में अफ़गानिस्तान के लिए? मेरा ख़्याल है कि नहीं, जिस हद तक तवक्को थी वो नहीं हुआ। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान की कोशिश ये थी कि लोगों को समझाया जाए कि कुछ रिकग्निशन की तरफ भी बात बढ़नी चाहिए, मगर मेरा ख़्याल है कि वहाँ तो ये रिकग्निशन वाली बात ही नहीं हुई, इसका ज़िक्र ही नहीं आया कि, और ये आया इनफैक्ट कि बहुत सी कंडीशंस पहले फुलफ़िल करनी पड़ेंगी फिर रिकग्निशन होगी। उससे पहले तालिबान की गवर्नमेंट को रिकग्नाइज़ करना मुश्किल है। तो एक तो ये, दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान की कोशिश थी कि OIC की तरफ से कुछ कमिटमेंट्स हों पैसे की ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, बिकॉज ह्यूमैनिटेरियन इशू बहुत सीरियस और संजीदा इशू है। अगर वहाँ रेफ्यूजीज़ आने शुरू हो गए और फैमिन आनी शुरू हो गई तो बहुत मसले बन जाएंगे, बहुत केओस हो जाएगा और वो स्पिल ओवर करेगा इनटू ईरान एंड पाकिस्तान स्पेशली। और इमरान खान साहब का ये भी कहना है, जो कि इतना गलत नहीं है, कि फिर ये रेफ्यूजीज़ जो है यहाँ नहीं रुकेंगे, फिर ये यूरोप की तरफ जाएंगे, स्मगलिंग शुरू हो जाएगी रेफ्यूजीज़ की और बहुत बड़े पैमाने पे एक प्रॉब्लम बन सकता है, जैसे इराक़ के सिविल वॉर के दौरान हुआ था। बहुत से रेफ्यूजीज़ फिर यूरोप में गए, तो यहाँ भी ऐसे हो सकता है। ये नहीं कि ये दूर है और नहीं होगा, समुंदर करीब ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग पाकिस्तान में आ जाएंगे, पाकिस्तान से फिर यूरोप जाने की कोशिश करेंगे स्मगलिंग के ज़रिए। तो इसलिए ये इशू बड़ा सीरियस है। मगर वहाँ OIC की तरफ से कोई ख़ास कमिटमेंट नहीं हुई, सिवाय सऊदी अरेबिया के लिए जिसने मेरा ख्याल 1 अरब रियाल, जो कि 1 अरब रियाल जो कि $500 मिलियन भी नहीं बनते, वो उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन एड का प्लेज किया है। अब वो कैसे आएगा, बार्टर में आएगा या तेल की सूरत में आएगा या कोई गुड्स लेके देंगे या पैसे दे देंगे? अभी तो वहाँ कोई सेंट्रल बैंक ही नहीं है पैसे लेने के लिए, वहाँ तो बुरा हाल है, बैंकिंग सिस्टम ही नहीं चल रहा। तो कैसे आएगा, क्या होगा, कब आएगा? फिर ये कि जी उन्होंने आगे OIC ने भी ये कह दिया कि हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम नॉमिनेट करते हैं UN में से
اور OIC کا ایک بندے کو نامینیٹ کر دیتے ہیں کہ وہ جا کے آگے راستے ڈھونڈے اور دنیا کو کنونس کرے. تو اس قسم کی باتیں ہوئی ہیں. مگر عائشہ ٹو بی ویری آنیسٹ پاکستان یہ دیکھیے اردوغان صاحب جو ہیں جو آپ کے بڑے دوست ہیں وہ OIC کے اندر جو کشمیر کمیٹی ہے اس کے ہیڈ ہے, مگر کشمیر کا کوئی ذکر نہیں آیا اس کانفرنس میں. فلسطین کا ذکر آیا. اب مجھے بتائیں افغانستان کے اوپر کانفرنس ہو رہی ہے, فلسطین کا ذکر آ رہا ہے مگر کشمیر کا ذکر نہیں آ رہا. تو یہ تو بہت بڑا سنب ہے نا, اٹس اے ویری بگ سنب. اور کیونکہ ٹرکی بھی آپ کے لیے نہیں کھڑا ہو سکا اس موضوع کے اوپر, تو ایک تو یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں سنب ہے کہ کشمیر کے اوپر بات نہیں ہوئی, فلسطین کے اوپر ہو گئی. یا تو فلسطین کے اوپر بھی نہ کرتے, صرف افغانستان کی بات کرتے, مگر ایسے نہیں ہوا. دوسری ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ OIC نے کسی نے نہیں یہ کہا کہ امریکہ جو پیسے لے کے بیٹھا ہوا ہے افغانستان کے $9 بلین جو فریز کیے ہوئے, کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھئی وہ تو ریلیز کریں. وہ ریکگنیشن نہیں کرتے مگر وہ تو فنڈز میں سے تھوڑے بہت تو ریلیز کرے, اگر سارے نہیں کرتے تو یہ کیا بات ہے. یہ میں حیران ہوں کہ یہ بات چھڑی بھی نہیں اور کسی نے امریکہ کے اوپر تنقید نہیں کی کہ بھی آپ کیوں نہیں یہ کر رہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ سعودی عربیہ نے بڑا ٹائٹ کر کے کنٹرول کیا ہوا تھا ایجنڈا, اور شاید یہ پہلے طے ہو گیا تھا کہ یہ بات نہیں ہوگی, یہ نہیں ہوگی, یہ ہوگا اور یہ ہوگا, پھر ہم آئیں گے اور یہ کریں گے. اور تیسری بات جس سے مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے وہ یہ کہ اس کے باوجود کہ عمران خان صاحب سے ایک غلطی ہو گئی تھی پہلے, جس کی وجہ سے کراؤن پرنس جو ہے وہ ناراض ہو گئے تھے سعودی عربیہ کے, سلمان. تو وہ کیا تھا, وہ یہی تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ٹرکی اور ملیشیا کے ساتھ مل کے ایک میڈیا چینل بنائیں گے اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اسلاموفوبیا جو دنیا میں اس کو ختم کیا جائے. اور سعودی عربیہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا تھا کہ بھئی آپ ایک اور کانفرنس کرنے جا رہے ہیں, اور عمران خان صاحب ایک کانفرنس بھی کرنے جا رہے تھے ان کے ساتھ. تو سعودی عربیہ نے اس کو سوچا تھا کہ ایک نیا بلاک بنا رہے ہیں ان کمپٹیشن ود اس. تو اس سے فرانٹ, اور اسی سے آگے مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوئی اور یہ ایشو کو ڈراپ کر دیا گیا تھا. اب خبریں آ رہی ہیں کہ یہ پھر ایشو چھیڑ دیا گیا ہے کہ نہیں ہم کریں گے, وہ ایجنڈا پہ ہے, وہ پہلے ہم آن لائن لائیں گے تینوں کو, اور اس کے بعد یہ چینل جو ہے بعد میں اس کو ایز اے RT جیسے رشین ٹیلی ویژن ہے یا ٹرکش ٹیلی ویژن ہے ویسے ہم اس کو کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں تھی اس بات کی, اس موقع پہ یہ کرنے کی. سعودیز خوش نہیں ہوں گے اس سے. تو اس قسم کی ایشوز تھے یہاں. چلو شکر ہے کچھ تو ہوا, سعودی عربیہ نے کچھ پیسے دیے ہیں, شاید شرم سے کچھ اور لوگ بھی کچھ تھوڑے بہت پیسے دے دیں, مگر OIC ان میں ہیں آئل پروڈیوسرز اور جو کہ دے سکتے ہیں, مگر کسی نے پلیج نہیں کیا. تو دیٹ از سرپرائزنگ اینڈ فرینکلی ویری انفارچونیٹ. اور یہ انفارچونیٹ نہیں ہے کہ انڈیا سینٹرل ایشیا ڈائلاگ میں وزراء خارجہ چلے گئے, ان ممالک نے افغانستان پہ ہونے والی کانفرنس میں یہاں شرکت کرنے کے بجائے انڈیا جانے کو ترجیح دی. سیٹھی صاحب. ہاں عائشہ, آپ کا سوال بڑا ریلیونٹ ہے. دیکھیے سینٹرل ایشیا کے فارن منسٹرز سارے مسلم ممالک ہیں نا, ازبیکستان, ترکمانستان, قزاقستان, کرغزستان, یہ سارے جو ہیں یہ دیر آل مسلم نیشنز. انہوں نے اپنے فارن منسٹرز دلی بھیج دیے, یہاں نہیں بھیجے, یہاں ڈپٹی فارن منسٹرز کو بھیج دیے. ایک تو یہ بڑی انفارچونیٹ سی چیز ہے کہ یہاں بھیجنا چاہیے تھا. اور قطر کو بھی ایڈ کر لیتا ہوں. قطر تو اس وقت بہت اہم رول ادا کر رہا ہے آپ کے گیس سپلائز میں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. قطر نے بھی آپ کو فارن منسٹر نہیں بھیجا, انہوں نے بھی نمبر 2 بھیج دیا یہاں. تو اس کا یہ مطلب ہے وہ بھی ناراض ہیں, اور میرا خیال ہے وہ اسی لیے ناراض ہیں بیکاز آپ نے اتنی اہمیت دے دی ہے سعودی عربیہ کو اور آپ نے قطر کو نہیں دی جتنی دینی چاہیے تھی. حالانکہ اس وقت آپ کی ڈپینڈنسی آن قطر از مور اور لیس دا سیم ایز آن دس تھنگ, اور شاید قطر کوئی سیاسی رول بھی شاید ادا کر رہے ہیں. تو اس لیے دیٹ از آلسو سرپرائزنگ. تو میں سمجھتا ہوں یہ فیلئر ہے سینٹرل ایشین کنٹریز جو کہ افغانستان کے نیبر ہیں, جن کا سب سے زیادہ امپیکٹ ہے اور پریشانی ہے جن کو کہ یہاں سے کوئی سینٹرل ایشیا کی طرف ایکسپورٹ نہ ہو جائے کوئی ٹیررزم. اور قطر جس نے اتنا اہم رول ادا کیا ہے ان برنگنگ دا طالبان ٹو دا ٹیبل اینڈ ہیلپنگ ود دا نیگوسیشنس, امریکنوں کے ساتھ بیٹھ کے, پاکستانیوں کے ساتھ بیٹھ کے, ملا عمر سے لے کے آج کل کے زمانے تک ملا برادر تک, انہوں نے وہ آپ سے ناراض ہو گئے ہیں کہ آپ نے کیسی کانفرنس کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں دس از انفارچونیٹ. تھوڑی سی اسٹیچنگ آپ کرنی چاہیے تھی, قریشی صاحب کو تھوڑی سی بھاگ دوڑ کرنی چاہیے تھی تاکہ یہ نہ ہوتا. وہ آ جاتے تو اچھا ہوتا,
یہ نہ آئے اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی بھی پرابلمز ہیں. اور امریکہ میں اس کانفرنس کو کیسے دیکھا جا رہا ہوگا سیٹھی صاحب گراؤنڈ پہ؟ کیونکہ خیر مقدم تو کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے اس کانفرنس کے انسانی بحران کی المیہ کی بنیاد پر، یہ ایک خوش آئند اقدام ہے پاکستان کا، بٹ کیسے دیکھ رہا ہے امریکہ اس کو؟ نہیں ٹھیک ہے، امریکہ ایز لانگ ایز آپ نے امریکہ کی تنقید نہیں کی تو وہ خوش ہے. آپ اگر یہ کہہ دیتے کہ امریکہ جو پیسے لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ پیسے چھوڑے نا افغانستان کے، ہیومینیٹیرین ایڈ کرے، کم از کم $1-2 بلین تو دے، باقی رکھے رہے، وہ بھی نہیں انہوں نے کہا، تو امریکہ تو خوش ہوگا کہ انہوں نے امریکہ کے اوپر کوئی تنقید نہیں کی. یہاں تک کہ انہوں نے امریکہ کا ایجنڈا جو ہے افغانستان میں اس کی تائید کی ہے. انہوں نے کہا جی وہ جو القاعدہ ہے اور داعش ہے اور TTP ہے ان کو روکا جائے، طالبان کو ہدایت کر رہے ہیں کہ جی ان کو روکیں، آپ کیوں نہیں کچھ کر رہے وغیرہ. یہ تو امریکہ کا ایجنڈا ہے نا. چلیں لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ رکن ممالک جو ہیں وہ افغانستان کے المیہ کے لیے کوئی فعال کردار ادا کریں گے. اس کے پوائنٹس کون کون سے ہیں اہم اس کانفرنس کے، وہ تو سیٹھی صاحب نے بتا دیا. ہم پروگرام میں واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. OIC وزراء خارجہ کانفرنس کے حوالے سے سیٹھی صاحب ایک اہم سوال جو مس ہو گیا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ جو بھی اس میں فریم ورک ترتیب دیا گیا ہے یا جو ریزولوشن سامنے آئی ہے اس میں تو افغان حکومت سے، طالبان حکومت سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ مختلف تنظیموں کے خلاف جن میں TTP بھی شامل ہے ان کے خلاف کارروائی کریں. ہم تو ان کے ساتھ سیز فائر کر کے بیٹھے تھے، ہم تو ان سے مذاکرات کی بات کر رہے تھے اور انہی کی مدد سے ہم ان سے مذاکرات کر رہے تھے، تو یہ کارروائی کیسے ہوگی ان کے خلاف؟ ویری گڈ کویسچن عائشہ، یہ بالکل صحیح ہے. میں خود دیکھ کے انٹرسٹنگ، میں نے کہا یہ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک طرف پاکستان جو ہے وہ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا اور اب جا کے یہ اس ریزولوشن کے اندر یہ جو نوٹ آیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور طالبان، افغانستان طالبان کو خود ایکشن لینا چاہیے اور ہیلپ کرنی چاہیے پاکستان کی اور باقی انٹرنیشنل کمیونٹی کی. تو میرا خیال ہے وہ یہی ہوا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جو یہ معاہدہ ہوا تھا وہ نہیں چلا نا، اور TTP نے خود پہلے ہی اناؤنس کر دیا تھا کہ وہ ختم ہو گیا اور ان کی جنگجو جو پالیسی تھی وہ واپس برقرار ہو گئی ہے اور انہوں نے اٹیکس کرنے شروع کر دیے. تو میرا خیال ہے یہ پھر رسپانس یہ ہے کہ اب پاکستان حکومت نے یہی فیصلہ کیا ہوگا کہ طالبان کے اوپر، افغان طالبان حکومت کے اوپر پریشر ڈالا جائے اور OIC پلیٹ فارم سے ڈالا جائے، تاکہ کیونکہ ہم نے ان کی بات مانی، ہم نے TTP کے ساتھ بات کی، TTP نے ہماری بات نہیں مانی اور پھر یہ گڑبڑ کر رہے ہیں، تو اب پریشر وہیں آنا پڑے گا جہاں سے آنا چاہیے. اور یہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے پہلے دن سے کہ جب تک افغان طالبان ان لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں کریں گے اس وقت تک یہ معاملے طے نہیں ہوں گے. اور میں یہ بھی کہتا آ رہا ہوں کہ افغان طالبان اور یہ طالبان کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں ہے، ایک ہی حصہ ہے، ایک ہی شاخ ہیں درخت کی، کوئی ایک شاخ ہے کوئی دوسری شاخ ہے، درخت ایک ہی ہے. اور طالبان، افغانستان طالبان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا ان لوگوں کے خلاف ایکشن لینا، مگر لینا پڑے گا. اگر ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی اور پاکستان کا سپورٹ چاہیے تو ان کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں اب جنگ ہونی پڑے گی، ایک سول وار ایک اور ہونا پڑے گا طالبان اور ان لوگوں کے خلاف. اور اگر طالبان نہیں کریں گے تو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی ان کا ساتھ نہیں دے گی، پاکستان بھی ان کا ساتھ دینے سے پرہیز کرنا پڑے گا اور پاکستان کو تکلیف بھی بڑی ہوگی. سو یہ ایک بہت میجر ایشو ہے جو آگے آ رہا ہے. میرا خیال ہے اس پلیٹ فارم سے کوشش کی گئی ہے کہ ان کو سمجھایا جائے کہ بھئی ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی کچھ کر کے دکھائیں نا. اور عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ افغان عوام اور طالبان کو دنیا الگ الگ کر کے دیکھے، اس اسٹیٹمنٹ کا کیا مطلب ہوا، اور یہ کہ معاشی بدحالی سے دہشت گردی پھیل سکتی ہے؟ دیکھیے یہ اسٹیٹمنٹ کو بہت کرٹیسائز کیا ہے لوگوں نے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہیومن رائٹس تو ہیومن رائٹس ہوتی ہیں، اس کا کیا فرق پڑتا ہے. وہ چائنا کے اندر بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن اگر ہیں تو وہ ہیں، پاکستان میں ہیں تو ہیں، چائنا افغانستان میں ہیں تو ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ جناب ہر ملک کے اپنے کلچر کو دیکھنا چاہیے. ہیومن رائٹس کلچر کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتا، وہ انسانیت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. تو یہ بڑی اسٹرینج قسم کی بات کی ہے. اور میرا خیال ہے عمران خان صاحب یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو ایجنڈا ہے، ویمنز رائٹس، مائنورٹی رائٹس، یہ جو سارا کچھ افغانستان میں جو اب نیگیٹو کی طرف جا رہا ہے، اس کی طرف اتنی زیادہ توجہ نہ دیں، ان کو پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو لینے دیں، پھر ان کے بعد میں جا کے یہ بات کریں گے، یہ پری کنڈیشنز نہ لگائیں. مگر اس طریقے سے کہنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ کوئی اچھی بات نہیں کی انہوں نے.
ٹھیک ہے سٹی صاحب، سوال کا جواب مجھے مل گیا، ہمارے ناظرین کو بھی مل گیا ہوگا. یہ بہت اہم پوائنٹ تھا جس پر یقیناً سبھی سر کھجا رہے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کا. ٹرکی سچویشن ہے افغانستان بلا شبہ پاکستان کے لیے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں، پروگرام میں اب ہمارے پاس وقت کم رہ گیا، لیکن بہت امپورٹنٹ معاملہ جو سوال مجھ سے پوچھا جا رہا ہے ٹویٹر پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ایک سب جوڈس میٹر تھا رانا شمیم بیان حلفی کیس، جس پر کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کو شوکاز ہوا. یہ کیوں ہوا؟ یہ معاملہ کیا تھا سٹی صاحب؟ اور آج کی جو کارروائی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ آرٹیکل 19 سے نہیں ہٹے گی عدالت یہ فیصلہ دیتے ہوئے، اور پی ایف یو جی کے عدالتی معاون جو ناصر زیدی صاحب ہیں ان کو انہوں نے یقین دلایا کہ اب یہ توہین عدالت کا کیس نہیں ہوگا بلکہ کھلی انکوائری ہے، تاکہ جو ڈاؤٹس ججز کے حوالے سے کریٹ ہوئے ہیں انہیں دور کیا جا سکے. کیا کہیں گے آپ؟ میں کہوں گا یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. پہلی بات یہ دیر آیا درست آیا. یہ پہلے دن آ جاتا تو اور بھی بہتر تھا، مگر مجھے توقع تھی. اطہر من اللہ صاحب بڑے منجے ہوئے جج ہیں، بڑے انڈیپینڈنٹ جج ہیں، بڑے اچھے جج ہیں، بڑے کنسیڈرنگ ہر قسم کی چیز کو کنسیڈر کرتے ہیں، اور انہیں میڈیا کے اوپر پابندی لگانے میں کوئی شوق نہیں ہے. تو اور کبھی بھی وہ کرنا نہیں چاہیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں انہیں جانتا ہوں اس طریقے سے. ان کی ریپوٹیشن بھی پروسیڈ کرتی ہے. از اے ویری فیئر سالڈ مین. اب انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہماری جو پروسیڈنگز ہیں ان کے اوپر کمنٹری نہ کی جائے تاکہ ہمیں فری ہینڈ ملے ہم کرنے کے لیے. تو اب الزام میرے پہ یہ لگا کہ ایک پروگرام میں میں نے کوئی کمنٹری کر دیا. ایکچولی میں نے کمنٹری نہیں کی تھی. وہ پیمرا والے بڑے، تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ ہمارے ساتھ زیادہ پیار کرتے ہیں، تو وہ موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ کرنے کا. اگر میں نے کوئی سبجیکٹس میٹر کی بات کی تھی تو جج صاحب مجھے نوٹس دیتے نا. انہوں نے تو مجھے نوٹس نہیں دیا. دراصل میں تو بہت عزت کرتا ہوں اسپیشلی اس عدالت کی، بہت زیادہ. اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کسی سیریس سچویشن میں بھی جسٹس من اللہ کی کوئی بات جو ہے اس کو نہ مانوں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نہیں ہوں، آئی ڈونٹ گو اراؤنڈ ڈوئنگ دیز تھنگس کہ جی سب جوڈس میٹرز ڈسکس کرنا. میں عوام کے جو سوال کھڑے ہوتے ہیں، میں رپورٹر جرنلسٹ ہوں، جیسے انصار عباسی صاحب جرنلسٹ ہیں، انہوں نے رپورٹنگ کی ہے. میں بھی رپورٹنگ کرتا ہوں کہ جی یہ کیس ہے، اس کے اوپر یہ سوال کھڑے ہو رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا جواب کیا ہے، میں کہتا ہوں اس کے سوال کھڑے ہو رہے ہیں. یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے، یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے، یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے، اس کے جواب یہ طلب کرنے پڑیں گے وغیرہ وغیرہ. تو میں تو یہ باتیں کر رہا تھا اپنے اس پروگرام کے اندر. کسی سٹیج پہ بھی میں نے سب جوڈس میٹر کی کو نہیں ڈسکس کیا، کمنٹری نہیں کی، اپنا رائے نہیں دی اس کے اوپر. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی جگہ پہ ایسی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے یا کوئی لوگ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں اسٹریٹ اوے معذرت چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں یہ میرا انٹینشن نہیں تھا اور نہ ہی کبھی ہوگا. اینڈ آئی ہولڈ دا جوڈیشری اسپیشلی جسٹس اطہر من اللہ بینچ اینڈ ہز چیف جسٹس شپ. یعنی سٹی صاحب آپ کے خیال میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پبلک اوپینین کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اس کا مقصد کسی زیر سماعت کارروائی پر تبصرہ نہیں تھا اور نہ ہی اس نیت کے ساتھ وہ کیا گیا. پروگرام یہاں پر نہیں عائشہ، میں پبلک اوپینین نہیں، پبلک سوال. اوپینین بھی تو ایک قسم کی کامنٹری ہوتی ہے. میں پبلک کے جو سوال جو مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اے کیے تھے، اے کیے تھے، اے کیے تھے، ایسے کیوں نہیں ہے، تو ایسے کیا ہے، تو جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اس کا یہ کیا مطلب، لوگ مجھے یہ پوچھتے ہیں. تو میں وہ سوال کھڑے کر رہا تھا، اوپینین نہیں دے رہا تھا. ممکنہ طور پر جو لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھتے ہیں اس طرح کے بات چیت کو یا اس طرح کی کارروائی کو دیکھ کے، وہ سیٹھی صاحب بیان کر رہے تھے. بہرحال ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کے سامنے نمبر ہے، سیٹھی صاحب کے سامنے اپنا سوال رکھیے. ہم تک بھی اپنا فیڈ بیک پہنچائیے. ہم آپ سے چاہیں گے اجازت اگلے پروگرام تک کے لیے. اعلان کے بعد